الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جیسا کہ ہر جمعہ کے درس میں یہ روایت رہی ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں کیا ہوا اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آج امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں السلام وعلیکم السلام آج امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں ماشاءاللہ دو اہم مسائل جن کی ان دنوں میں جاننے کی ضرورت ہے، دونوں پہ اچھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ ایک تو ذوالحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت سے متعلق، اور دوسرے قربانی اور عید کے مسائل، یہ دونوں کا بیان کیا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ اسی انداز میں جیسے کہ پہلے کچھ آپ لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا، کچھ ہماری طرف سے، تو بتائیں کہ 10 دنوں کی اہمیت سے متعلق کیا کیا بتایا امام صاحب نے، یا آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ اس کو اسی طرف سے اگر سیٹ کریں تو اس طرف کر دیں تاکہ آئے گا تو گھمائیں، دیکھیں کون بتائے گا، جواب ہاتھ اٹھائیں یا آپ اٹھا لیں، کیمرہ ایسا کریں گے تو پھر ادھر جائے گا۔ اچھا میرے اس میں ہو گیا، نہیں میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے آ گیا، لیکن وہ آدمی جو بول رہا ہے اس تک کیسے پہنچے گا؟ ہلانا پڑے گا وہاں تک نا، ہاں گھمانا پڑے گا ایسے لے کے۔ 1 منٹ، یہ تھکے نہ ہوں تو منہاج بھائی آپ اچھا ایسا لے کر کے جو بولے ان کی طرف کریں، پھر دیکھتے ہیں کون کون کیسا جواب دیتے ہیں۔ یہ 10 دنوں کی فضیلت دنیا میں یعنی سال کے سب سے افضل دن۔ اچھا چھینکنے کے تعلق سے تبدیل کرتے ہیں، جب کبھی کسی کو چھینک آئے تو ایسا کر کے نہ چھینکیں کیونکہ گردن بیٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت تیز ہوا نکلتی ہے بہت طاقت کے ساتھ میں، تو ہمیشہ بالکل سیدھا رہ کے چھینکیں، اور چھینکنے کو پہ کپڑا اور کوئی بھی چیز رکھ لیں یا ہاتھ رکھ لیں، لیکن گردن ٹیڑھی نہ کریں ادھر ادھر، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ جو پوری جو بخار یا دھواں جو اندر سے ہوا نکلتی ہے اس کی وجہ سے کبھی گردن ایٹھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسے بالکل سیدھے رہ کے چھینکیں، ہاتھ رکھ لیں، ایسا ہاتھ رکھ لیں، کوئی کپڑا میسر نہ ہو تو ہاتھ رکھ لیں، یہ ہاتھ رکھ لیں، یہ ہاتھ رکھ لیں، جو آسانی سے یاد آ جائے موقع پر، لیکن گردن ٹیڑھی نہ کریں ادھر ادھر دائیں بائیں، اس کا نقصان انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے 10 دنوں کے بہت زیادہ فضیلت ہے، 10 دنوں کی ہاں زیادہ فضیلت ہے جی، اور اس میں ہر طرح جیسے کہ کئی عبادت اس میں شامل ہیں، جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ درجہ رکھتا سال ہے۔ کے بقیہ دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے جی۔ اس میں ان 10 دنوں میں جیسے سوم کا بھی اہتمام ہے، ہاں یہ حج کا دن یعنی حج اکبر، 10 دنوں کے اندر ہے، حج ہے، عرفہ کا دن ہے، حج کے جو بڑے ارکان ہیں جیسے کنکڑی مارنا، سر منڈوانا، آخری 10 تاریخ کو یوم النحر ہے جس دن قربانی کا دن ہے، اس میں حج کے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، تو انہی 10 دنوں کے اندر ہی حج کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور سارے جو اعمال ہیں حج کے انہی 10 دنوں میں پورے ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ 10 دن اس لحاظ سے اہمیت ہے۔ ہاں اور اس کے علاوہ جی اور شیطان اس دن مایوس ہوتا ہے، ہاں اور اس دن روزہ رکھنے پہ 2 سال کے ثواب ملتے ہیں، پہلے سال اور ایک جو پچھلے سال 2 سال کے سال۔ یعنی عرفہ کے دن کے بارے میں 3-4 باتیں بتا دیا انہوں نے، ہے نا۔ عرفہ کا دن یہ بہت عظیم الشان دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے، صوم رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن
اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے. اس دن شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے. ایک چیز اور کون بڑھائے گا دعا عرفات کی؟ جس نے عرفات کا میدان پا لیا اس نے حج کو پا لیا. جو عرفات کے میدان میں پہنچ گیا دن میں یا رات میں، اس نے حج پا لیا. ہاں. لا اور الہ ایک الا اگلی اللہ چیز، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. تلبیہ ہاں تلبیہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ بھی عرفہ کے دن کے کاموں میں سے ایک کام تلبیہ بھی. جیسے اور دن بھی پکاریں گے تو وہاں بھی پکاریں گے، مزدلفہ بھی پکاریں گے. تلبیہ ختم کریں گے کس دن؟ نہیں، تلبیہ پہلے ختم کر دیں گے. کلمہ شہادت کی کثرت کریں. تلبیہ جو ہے جب مینا پہنچ جائیں گے تب بند کر دیں گے. مزدلفہ سے واپس پہنچ کے جب مینا پہنچ جائیں گے، عید کا دن ہو گیا، کنکری مارنے سے پہلے بند کر دیں گے تلبیہ. اس کے بعد پھر مینا کے دنوں میں واپس لوٹ جائیں گے. تلبیہ بھی پکاریں گے، تکبیر بھی پکاریں گے، لیکن تکبیر زیادہ پکاریں گے. جو حج پہ نہیں گئے وہ یہاں 10 تاریخ عرفات کے دن جو حج پہ نہیں گئے ہیں، جزاک اللہ خیر. ایک نکتہ یہ بھی عرفات کے بارے میں جاننا چاہیے کہ جو حج پہ نہیں گئے ہیں صوم ان کو رکھنا ہے، لیکن جو حج پہ گئے ہیں ان کو صوم نہیں رکھنا ہے. حاجی کھائے پیے طاقتور رہے. تو یہ مسئلہ ہو گیا عرفات سے متعلق. قربانی سے متعلق مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ ایک ایک آپ نے بتایا. قربانی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں. قربانی کرنا سنت ہے جی. اور اس میں جو ہے جو جانور ہم جو ہے منتخب کریں گے وہ جو ہے موٹا ہو، دبلا زیادہ نہ ہو، موٹا ہو، خوبصورت ہو ہاں. اور کوئی عیب نہ ہو. جس قدر موٹا تگڑا ہوگا، جس قدر محبوب ہوگا، جس قدر پسندیدہ ہوگا، اسی قدر اس کا ثواب زیادہ ہوگا. جی. اور کون اضافہ کرے گا؟ امام صاحب نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا تھا کہ ان کی قربانی کی جاتی ہے. جی. بہیمۃ الانعام 6 جانور ہیں، میڈے میں 2 نر اور مادہ، اور بکرے میں یعنی گائے میں 2 نر مادہ اور اونٹ میں 2 نر مادہ. یہ 6 جانور ہیں. چھوڑ دیا گائے بیل، گائے بیل، گائے بیل بقرہ میں نر مادہ، ابل میں اونٹ میں نر مادہ، اور ماعز میں نر مادہ، اور ضان میں نر مادہ. یا آپ اس تینوں کو میں نے جیسے کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اگر جو ہے ماعز کہتے ہیں تو ماعز میں غنم اور جو ہے ضان دونوں شامل ہیں. عربی کا لفظ ماعز ایسا ہے کہ اس میں بھیڑ بکری دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں ایک ہی ٹائپ کے ہیں. فرق صرف اون اور بال کا ہے. اون والا جو ہے اس کو بھیڑ کہتے ہیں یا دمبا کہتے ہیں، اور جو بال والا ہے اس کو بکری یا غنم یا کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ 2 ہو گئے، نر مادہ ملا کے 2 2 4 ہو گئے. پھر بقر میں اگر بھینس کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں بھی 4 ہو گئے. گائے بیل اور بھینس نر مادہ، اور اونٹ میں اونٹ نر مادہ. تو اس طرح سے بہیمۃ الانعام میں 4 طرح کے جانور ہو گئے. باقی اگر حلال بھی ہیں تو ان کی قربانی نہیں درست ہے، اگرچہ حلال ہے. جیسے کون سے جانور اس کے علاوہ حلال ہے؟ ہرن ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، بہت قیمتی ہے. نیل گائے ہے، اور اسی طرح سے جو ہے جو عام دنوں میں کھائے جاتے ہیں مرغی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. خرگوش کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. گھوڑے کی قربانی نہیں ہو سکتی اگرچہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے. حلال ہے، گھوڑا حلال ہے. صاف صاف حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو جو ہے جنگلی گدھوں نہیں، جنگلی نہیں، حمار الوحش، ہاں، جنگلی گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے کھانے کی اجازت دی. وہ ابویح لنا فی الخیل، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ خیل گھوڑے کو حلال قرار دیا. تو گھوڑا جائے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھوڑا میسر کہاں، اتنا سستا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی پا جائے گا. بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، بقر میں آتا ہے وہ بھی. اصل میں عربوں میں بھینس نہیں، بھینس جو ہے گرم علاقہ ہے، بھینس خود گرم جانور ہے، تو عرب کے صحرا میں گرمی میں پایا نہیں جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اور اس کے آس پاس میں بھینس کا کوئی وجود نہیں تھا. بھینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جاموس. جاموس کہتے ہیں نا، جاموس. جاموس کیسے کہتے ہیں اصل میں جب عرب کے لوگوں نے ایران کو فتح کیا تو ایران میں بھینس پایا جاتا تھا. تو ایران والے کیا کہتے تھے اس کو؟ گاؤ موش. گاؤ گائے سے ہے گاؤ، اور موش مویشی، تو گاؤ موش کہتے تھے. عربوں نے اسی کو کہہ دیا جاموس. جیم کو
गाफ अभी बोलते हैं मिस्र वाले, है ना। बहुत से कुरान पढ़ते भी यागूब व मागूब पढ़ देते हैं, है ना। आप लगाते इसमें अब थक जाएंगे आप बहुत अब ज्यादा। गाजा बोलते हैं, हाँ? अब गाजा बोलते छुट्टी जाने में। हाँ, छुट्टी जाने को अगाजा। तो इस तरह से जामूस जो है वहां से हुआ, मिस्र से अरबों ने जो है क्या नाम है उसका नाम जामूस वहां से आया, तो गामोश था। तो गाव नाम में है उसके भी, जैसे बकर का हम लोग गाय कहते हैं, तो भैंस का भी नाम गाव है फारसी में। तो इसलिए उलमा ने कहा ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, कुछ और भी मसाइल थे, जैसे मसलन ज़कात का मसला था, भैंस में कैसे ज़कात निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो उलमा ने कहा कि जो मामला गाय के साथ करेंगे ज़कात के मसले में, जैसे 40 गाय हो तो उस पर ज़कात है, तो ऐसे किसी के पास 40 भैंस हो तो उस पर ज़कात है। तो कहा कि जो भी मसाइल गाय के होंगे सारे मसाइल भैंस पे फिट किए जाएंगे। तो इसीलिए कुर्बानी में भी बहुत से उलमा ने इसको फिट किया है। बहुत सारे उलमा ने एहतियात की खातिर कहा कि नहीं भाई वो अलग है, वो अलग है। अलग ढूंढना चाहे तो बहुत सारी चीजें अलग करने की भी मिल जाएंगी। एक गर्म है, एक ठंडा है, एक सफेद है, एक काला है, एक का गाय, एक का दूध पतला है, एक का दूध मोटा है, मतलब बहुत सारे फर्क भी मिल जाएंगे। तो फर्क निकालना चाहे तो बहुत सारे फर्क भी मिलेंगे, एकसानियत ढूंढना चाहे तो बहुत सारी एकसानियत भी मिल जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। क्या अकीका का तो मसला मुलग हो, तो गाय में भी नहीं होता, भैंस में भी नहीं होता। अकीका का सबूत सिर्फ छोटे जानवर में। अच्छा, तो ये हो गया ईद से मुतालिक मसाइल। ईद से मुतालिक मसले में हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचे। एक चीज, ईद के दिन हमको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें हज से मुतालिक कुछ साथी हैं जो हज पे जा रहे हैं, एक साथी हो गए, 2 साथी हो गए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप इसमें से एक भाई तो आए थे मंगल वाले दर्स में और हज का वहां बयान हो गया था अल्लाह के फजल से, और हज के बहुत सारे। लेकिन आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल हो तो सवाल करें, इसलिए कि हज के बयान पे जाएंगे तो अच्छा खासा वक्त लगेगा। मुख्तसर आप जान लें कि बड़ी बड़ी चीजें क्या आपसे छूटने ना पाए। क्या है बड़ी बड़ी चीजें जो आपसे छूटने ना पाए, वो आप बता सकते हैं, बताइए। वालेकुम जमरात में कंकड़ मारने बाद एहराम खोल लेते, फिर जब तवाफ करने जाते हैं तो एहराम जरूरी है या सीधे? नहीं, सादा कपड़ों में आप जो कपड़े में जाएंगे एहराम। हाँ, तवाफ़े ज़ियारा के लिए जो तवाफ़े हज जो 10 तारीख को या 11 को या 12 को जो तवाफ है उसमें एहराम के कपड़े शर्त नहीं है, क्योंकि आपका एहराम मुकम्मल हो गया, एहराम खत्म हो गया 2 काम करने के बाद। यौमुन नहर को, कुर्बानी वाले दिन 10 तारीख को 4 काम करना होता है। 4 काम में से कोई 2 काम आपने कर लिया, आपको तहल्लुल अव्वल मिल गया, यानी जो इहराम की पाबंदियां थी सब खत्म हो गई सिवाय एक पाबंदी के, बीवी से करीब जाने की पाबंदी बाकी रहेगी। और जब आपने 4 काम पूरा कर लिया तो वो पाबंदी भी खत्म हो जाती है। 4 काम कौन कौन से हैं? पहला काम जमरे अकबा को कंकरी मारना, दूसरा काम कुर्बानी करना, तीसरा काम सर के बाल मूंढना या काटना, और चौथा काम तवाफे जियारत है, तवाफ। ये 4 काम अगर हो जाते हैं तो 10 तारीख के काम मुकम्मल हो जाते हैं। तरतीब यही है जो मैंने बताई है, सुन्नत। लेकिन अगर आगे पीछे कोई चीज हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज़ें भी कसर करके पढ़ना है ना? हाँ, नमाजें तो पूरे हज में कसर करके पढ़ेंगे, इसलिए कि आदमी मुसाफिर रहता है। और हत्ता कि जो मक्का का आदमी है, जो लोग मक्का से निकलेंगे मिना और अरफात के लिए, वो भी मिना और अरफात में कसर ही करेंगे, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग मक्का से शामिल हुए थे, अल्लाह के नबी ने किसी को तंबीह नहीं की कि मक्का वालों पूरा करो। इसलिए मक्का के लोग भी अगर जाएंगे तो मिना में वो कसर ही करेंगे, अरफात में कसर करेंगे, मुज़दलिफा में कसर करेंगे, वो हर जगह कसर करेंगे जी, और जमा नहीं करेंगे। उम्रे के बाद बाल रोक के 10 तारीख को भी निकाल सकते हैं या उस दिन थोड़ा कराना जरूरी है, या पूरे एक ही बार 10 तारीख को निकाल ले सकते बाल? नहीं, अगर आपने उम्रे के बाद बाल नहीं निकाला तो फिर हज तमत्तो नहीं हुआ। अगर बंदा हज तमत्तो कर रहा है तो वो उम्रा करने के बाद अपने बाल कटाएगा या मुड़ाएगा? इस चीज में कंफ्यूज कर दिया, बोले कि और एक दिन का गैप लेना ना, मत निकालो, बाल बढ़े रहते, ज्यादा सवाब मिलता है। नहीं, हज के मैंने बताया था कि हज की 3 सूरतें हैं। एक हज किरान है, एक हज इफराद है और एक हज तमत्तो है। तो जो आदमी हज तमत्तो कर रहा है वो मुकम्मल उम्रा करेगा, यानी तवाफ किया, सई किया सफा मरवा के दरमियान, उसके बाद अपने बाल कटाए या मुड़ाएगा
اور اس کے بعد اپنے احرام کو ختم کر دے گا، ساری چیزیں اس کے لیے حلال۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو وہ نئے سرے سے احرام باندھے گا، جہاں پر ہے وہیں موجود ہے، جہاں پر مینا میں ہے تو مینا کے خیمے میں، اور مکہ میں رکا ہے تو مکہ کے اپنے ہوٹل میں، وہیں سے احرام باندھ لے گا۔ جی 8 تاریخ کا احرام فجر سے پہلے باندھ لینا ہے؟ نہیں، ظہر سے پہلے اس طرح سے باندھیں کہ ظہر جا کے مینا میں پڑھیں۔ اگر آپ مینا سے باہر ہیں تو اس طرح سے اس وقت پہ احرام باندھیں کہ مینا جا کے ظہر آپ کو مل جائے، اور اگر مینا ہی میں ہے تو اس وقت باندھیں جب ظہر آپ کو مل جائے۔ تو اصل ہے ظہر تک مینا پہنچنا ہے احرام باندھ کے، یہ سنت ہے۔ عرفات اگلے دن، وہ 8 تاریخ ہے، 9 کو عرفات جانا ہے۔ تو یہ ہوا تمتع والوں کا۔ لیکن اگر کوئی حج قران کر رہا ہے تو وہ طواف کرے گا، چاہے تو سعی کر لے اور چاہے تو سعی کو چھوڑ دے بعد کے لیے۔ اگر وہ سعی کر لیتا ہے تو پھر بعد میں اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حج قران میں صرف ایک سعی ہے، حج افراد میں صرف ایک سعی ہے۔ ایک ہی سعی میں حج عمرہ دونوں ہو جاتا ہے۔ طواف 2 ہو جائے گا، ایک طواف قدوم ہے یعنی مکہ پہنچنے کا طواف، اور دوسرا طواف حج ہے یا طواف زیارہ یا طواف افاضہ، جس کو پہلے کئی نام ہے۔ تو طواف افاضہ ہے تو 2 طواف اس کو ملے گا اور ایک سعی ملے گی۔ تو حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والے یہ دونوں بیچ میں بال نہیں کٹائیں گے۔ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ملا ہوا ہے، بیچ میں احرام کھولنا نہیں ہے۔ تو حج قران اگر کوئی کر رہا ہے تو نہ بال کٹائے، طواف کر لے، سعی کر لے، بال نہ کٹائے، میں نہ چلے جائے احرام ہی میں، اور کوئی بھی پابندی ختم نہ کرے کسی طرح کی۔ پھر 10 تاریخ کو وہ طواف افاضہ کرے گا، صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ صحیح کر چکا ہے۔ یہی حال افراد والے کا ہے کہ پہنچ کر کے اس نے طواف کیا، سعی کیا، اگر سعی چھوڑ دیا اس دن تو پھر وہ 10 تاریخ کو سعی کرے گا طواف افاضہ کے ساتھ۔ تو یہ مسئلہ ہے جی۔ اور کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ 10 تاریخ 10 کو نہیں 9 تاریخ کو اگر کوئی شخص میقات سے احرام باندھ کے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ مینا جو پہنچنا ہے، طواف قدوم جو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سنتوں میں سے ہیں، یہ ارکان حج میں سے نہیں ہے۔ حج شروع ہوتا ہے سمجھیے عرفہ، میقات، یہ ایک رکن ہو گیا میقات پہ احرام باندھنا، اور دوسرا رکن ہے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا۔ تو اگر کوئی شخص ڈائریکٹ احرام باندھا کہاں پر؟ میقات پر، اور میقات ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ میقات کے معاملے میں لوگ 3 طرح کے ہیں نا، ایک آفاقی ہیں جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں، ایک میقاتی ہیں جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، ایک مکی ہیں جو مکہ کے اندر ہیں۔ تو میقات کے سلسلے میں علماء نے 3 تقسیم کی ہے۔ تو اپنے اپنے میقات پہ، جس کا جہاں میقات ہے وہاں سے احرام باندھے، اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، اس کا حج ہو جائے گا۔ 9 تاریخ کو اگر پہنچ گیا، چاہے دن میں چاہے رات میں، تو اس کا حج ہو جائے گا۔ جو ہے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ عرفات کے میدان میں نظر آتے ہیں، اور ان کے مرید جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمیشہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، اور وہ عرفات سے پھر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں عرفات اور عرفات سے واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں یہ بات سچی ہو، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے قصے جھوٹے بنائے جاتے ہیں، اگر جھوٹی ہے تو کچھ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر واقعی میں یہ بات سچی ہو تو کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اس طرح ہے کہ شیطان ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے عرفات کے میدان میں پہنچا دیتا ہے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو۔ شیطان نے تو اللہ سے عہد کر رکھا ہے نا، میں گمراہ کروں گا، اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، آدم کے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس لیے گمراہ کرنے کی جو بھی صورت پاتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے عرفات کے میدان میں چھوڑ دیتا ہے، لا کے بلا احرام کے، بلا میقات کے ڈائریکٹ عرفات میں پہنچا دیتا ہے، اور پھر عرفات سے ڈائریکٹ اٹھا لے جاتا ہے، ان کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ شیطانی کارنامہ ہے، اس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وہ بڑے نہیں ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میقات پہ پہنچ کے احرام باندھے، اس کے بعد آپ نے سفر کی مشقتیں طے فرمائی، پھر آپ جو ہے مکہ آئے، پھر آپ منا گئے، پھر آپ عرفات گئے۔ تو کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا امتی میں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی گمراہی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گمراہی ہے،
یہ حق اور ہدایت نہیں ہے. بہت سارے جو ہے 5 وقتہ صلاح نہیں پڑھیں گے، جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو مدینہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، یعنی ہماری روح جاتی ہے مدینہ پڑھاتی ہے، جسم سے تو نہیں پڑھتے. تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ یہ تمہاری بات قابل قبول نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے، اپنے روم میں بیٹھے نہیں رہتے تھے، آپ آ کے امامت کرتے تھے صحابہ کی. صحابہ بھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، مسجد میں آ کے باقاعدہ پڑھتے تھے اپنے جسم سے. کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری روح جا کے پڑھ لیتی ہے. تو یہ سب فضولیات ان لوگوں کو سنائیں جو دین کو نہیں سمجھتے. جو دین کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جیسے جیسے کیا، حج کے معاملے میں تو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے عبادت کا طریقہ سیکھ لو. آپ کہتے تھے باقاعدہ خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں. اور ہوا کیسے؟ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ یہ آپ کا ایک حج ہے، آخری حج ہے، اس کے بعد آپ کو حج کا موقع ملنے والا نہیں. اور صحابہ نے ایک ایک چیز کو دیکھا اور سیکھا اور بیان کیا. اور اس سلسلے میں سب سے لمبی حدیث جو صحابی شروع سے آخر تک بیان کرتے ہیں، کون سے صحابی ہیں؟ صحیح مسلم میں جن کی لمبی حدیث آئی ہے حج سے متعلق، جابر رضی اللہ عنہ. جابر رضی اللہ عنہ حج کے بارے میں پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، شروع سے مدینہ سے نکلنے سے مدینہ واپس آنے تک لمبی حدیث ہے حج کے متعلق. تو انہوں نے بیان کیا، باقی صحابہ نے الگ الگ، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا. تو اس طرح سے حج کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حج کے مسائل ثابت نہیں. تو حج پہ جانے والا میقات پہ پہنچ کے احرام باندھے گا، جس طرح کی حج کی نیت ہو آپ کو اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران. اور کس حج کی آرزو کی تھی؟ تمتع کی آرزو کی تھی. اور تمتع کا سختی سے حکم دیا تھا صحابہ کو، جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا. آپ نے کہا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ طواف کرنے کے بعد اپنا احرام ختم کر دے. طواف کرنے کے بعد مکہ، طواف کا مطلب سعی بھی شامل ہوتا ہے، طواف میں سعی کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. قرآن میں طواف ہی استعمال ہوا ہے. قرآن کی وہ آیت ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یطوف طواف کرے، بہما یعنی بالصفا والمروہ. تو صفا مروہ کے بیچ میں جو چلنا ہے اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طواف کہا ہے. تو طواف کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی دونوں کو شامل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ پہنچ گیا، جس نے طواف کر لیا، تو اب وہ اپنا عمرہ بنا لے، یعنی سعی بھی کر لے، بال بھی کٹوا لے، پوری طرح سے حلال ہو جائے. بعض صحابہ کو اعتراض ہوا. اعتراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جاہلیت میں حج کا طریقہ موجود تھا. وہاں مکہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین میں انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی تھیں اور آپ کے دین کو بالکل بدل دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعات کو خاتمہ کیا، بدعات سے دین کے چہرے کو جو ہے چمکایا، صاف کیا، اور آپ نے اس صحیح راستے پر لا کے کھڑا کر دیا جس پہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جس پر چھوڑا تھا اس میں سے یہ بھی تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ ہونا چاہیے. جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے وہ حج کے موسم میں صرف حج کرتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت والوں کی مخالفت کی اور آپ نے اعلان کیا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ. عمرہ حج میں داخل ہو گیا قیامت تک. اب کوئی عمرہ کو حج سے الگ نہیں کر سکتا. حج عمرہ آپ نے دونوں کو ایک ساتھ شامل کر دیا. تو آپ نے احرام باندھا عمرہ اور حج دونوں کا. حج میں اللہ کے نبی نے جاہلیت والوں کی بہت ساری مخالفتیں کی. اسی بنیاد پہ علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، جیسے جاہلیت کے لوگ تھے، جیسے اہل کتاب ہیں، جیسے کفار و مشرکین ہیں، جو لوگ بھی جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کی مخالفت کرنا ہمارا دین ہے. قربانی کے مسئلے میں آپ دیکھیں، قربانی ذبح کرنے میں حبشہ کے لوگ جو اس وقت مسلم نہیں تھے، بت پرست تھے، وہ لوگ جانوروں کو ناخن سے ذبح کرتے تھے، ہڈی سے ذبح کرتے تھے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دانت سے بھی ذبح کرتے تھے. تو آپ نے کہا ہر وہ چیز جس سے جانور کا خون بہ جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے سوائے دو چیزوں کے. دانت ہڈی ہے نا، اور دوسری ہڈی بھی اس میں شامل ہو گئی، سوائے دانت کے اور ناخن کے. الا السن والظفر، کیونکہ یہ جاہلیت والوں کا طریقہ ہے. تو جاہلیت کے طریقے کی آپ نے جگہ جگہ مخالفت کی. جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، خاص طور سے قریش کے لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے. وہ کعبہ کا انصرام کرتے تھے. تو وہ جب جاتے تھے مکہ سے باہر نکلتے تھے تو مینا جاتے تھے اور مینا ہی سے پھر واپس آ جاتے تھے. اس لیے کہ مینا سے آگے نکل گئے مطلب حدود حرم سے باہر نکل گئے. مینا حدود حرم کے اندر ہے، مزدلفہ اور عرفات یہ حدود حرم سے باہر ہے. تو وہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو قریش ہیں. حمص ان کا نام تھا. جیسے ہندی میں پروہت کہتے ہیں، جو پروہت لوگ ہوتے ہیں مندروں کے ذمہ دار. تو پروہتن، ہاں، تو وہ کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج عرفہ، حج تو عرفہ میں آنا ہی ہے. جو عرفہ میں آیا ہی نہیں اس کا حج ہی نہیں ہوا. تم قریش ہو تو رہو، آؤ گے حج کرنے تو عرفہ آنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس خاندان کے تھے؟ قریش کے تھے. بعض بدوؤں نے دیکھا، کہا ارے یہ قریشی یہ عرفات میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفات آنا پڑے گا، عرفات نہیں آئے تو حج نہیں ہوگا. تو یہ عرفات رکن اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے. لیکن اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین کی مخالفت کی گئی ہے. تو مسلمانوں کا اپنا ایک امتیاز ہوتا ہے، وہ بقیہ کے پیچھے نہیں چلتے، وہ سب سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے. تو حج اس پہچان کو مزید پختہ کرتا ہے. حج کرنے کے بعد ایک شخص اپنے اسلام اور توحید پہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے. اسی لیے حج کی قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ آدمی کی زندگی حج کے بعد پہلے سے بہتر ہو جائے. خالی بدل جائے نہ کہیں، بدلنا اچھا بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور بری بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. تو حج کے بعد پہلی زندگی سے بہتر ہو جائے. اگر پہلے خالی 5 رکعت فرض پڑھ لیتا تھا، 5 رکعت فرض نہیں ہوتی، 5 وقت کا فرض ہے، غلط ہو جائے تو کہیں کہ بھائی 5 وقت کا فرض خالی پڑھ لیتا تھا. خالی فجر 2 رکعت پڑھ کے کافی، ظہر 4 رکعت پڑھ کے کافی، عصر 4 رکعت پڑھ کے. تو حج سے آنے کے بعد پھر خالی فرض نہ پڑھے، فرض سے پہلے اور بعد کی سنتیں بھی پڑھنے لگ جائے. مطلب زندگی اور بہتر ہو گئی پہلے سے. اگر پہلے کچھ غفلت تھی تو وہ غفلتیں دور ہو جائیں. یہ حج کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے. اس لیے کہ حج میں کیا کرتا ہے بندہ؟ بار بار یہی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں غائب بندوں میں سے نہیں ہوں، تیرا حکم اور غائب ہو جائے. اللہ نے حکم دیا کہ بقرعید کا موسم آئے تو عید کی 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد ذبح کرو. اب اللہ کے فرشتے حاضری لگا رہے ہیں، کون کون ذبح کر رہا ہے، کون نہیں ذبح کر رہا ہے. ایک آدمی کے پاس مال ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود غائب ہے، اس غائب میں. تو جو آدمی لبیک پکار کے آیا اللہ میں حاضر ہوں، اگر وہ غائب ہے حالانکہ اس کی طاقت ہے تو کیا ہوگا؟ اس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے پورا کیا کہ کمی کر ڈالا. اسی طرح سے اور بھی مسائل میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو حاجی بار بار کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک الگ، تیرا کوئی شریک نہیں. 2 بار تلبیہ میں لا شریک الگ آتا ہے، بیچ میں بھی اور آخر میں بھی. جاہلیت والے لمبا تلبیہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک. اتنا وہ لوگ پڑھاتے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک. اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، یہاں سے آگے جو تم نے بڑھا لیا ہے نا یہ ختم کرو، یہ کم کرو. تو جو غلط ہے اس کو آپ نے کٹوا دیا، جو صحیح ہے اس کو آپ نے باقی رکھا. وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں وہ لوگ شریک ہیں جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تیرے پیارے ہیں، وہ شریک ہیں. مالک تو ہی ہے، وہ مالک نہیں ہے، لیکن وہ چاہیں کروا سکتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دکانوں پہ کچھ بھیک مانگنے والے ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو فقیر ہیں، بس ابھی اگر غصہ آ جائے تو تمہاری دکان کو الٹ پلٹ دیں، لیکن غصہ نہیں آتا ہے نا. تو یہ ان کے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں.
اس کائنات میں تصرف کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تو توحید سکھاتا ہے، حج انسان کو توحید سکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ حج میں کہتے ہیں کہ جا کے وہ پتھر چومتے ہیں۔ پتھر کیوں چومتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا موحد بندہ اللہ کا، کہ کسی کو نہ سمجھ میں ہے تو سمجھ میں آ جائے کہ اس پتھر کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا چومتے ہوئے؟ یا حجر، اے پتھر سن لے۔ پتھر سنتا ہے؟ کبھی کبھی کسی اور کو ہم سناتے ہیں، لیکن سنانا مقصد ہوتا ہے کسی اور کو۔ عربی کا ایک شعر ہے، ایاکی اعنی فاسمعی یا جارہ، یہ پڑوسن سن لے تجھے سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو کہتے نہیں، کسی اور سے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا سنانا کسی اور کو چاہتا ہے اور سناتا کسی اور کو ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود سے کہا ہے پتھر سن لے۔ پتھر نہیں سن رہا تھا، پتھر نہیں سنتا، ہمارا ایمان ہے۔ سن کون رہے تھے؟ بقیہ سارے انسان جو وہاں پر موجود تھے، جنہیں یہ بات آگے پہنچانی تھی۔ آپ نے کہا اے پتھر سن لے، لا تضر ولا تنفع انک حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تجھ میں نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے نہیں چومتا۔ تو ہم کیوں چومتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چومتے ہیں۔ ایمان دو ہی چیزوں کا نام ہے نا، ایک توحید، دوسرے اتباع۔ توحید اور اتباع، توحید ہے لا الہ الا اللہ اور اتباع ہے محمد رسول اللہ، یہی پورا دین ہے۔ پورا دین دو چیزوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ اتباع ہے۔ توحید اور اتباع یہی دو چیز دین ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو پتھر کو اگر چوما جا رہا ہے تو کس میں؟ اتباع میں۔ مزدلفہ کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے زمین پہ پڑے رہتے ہیں تو کیوں؟ اتباع میں۔ عرفات کے میدان میں جا کے وہاں رکے رہتے ہیں دن بھر، کیوں؟ اتباع میں۔ کنکریاں پھینکتے ہیں خاص جگہ پر، کیوں؟ اتباع میں۔ ایک بنے ہوئے چوکور مکان کو گھومتے ہیں چاروں طرف سے، کس لیے؟ اتباع میں۔ صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف جاتے ہیں، کیوں؟ اتباع میں۔ یہ سب اتباع رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان پتھروں کی یہ نہیں سمجھتے کہ ان پتھروں میں کوئی نفع نقصان ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کو چومے گا تو اس کی وجہ سے جو برکت آئے گی، اس برکت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، نہ کہ خود پتھر دینے والا ہے۔ اگر ہم جا کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں ثواب ملے گا، وہ مکان دینے والا ہے، ثواب اللہ دینے والا ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے کعبہ کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کے مقابلے میں باقی کسی کی کوئی حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی مقام دیتا ہے تو اس کو وہ مقام حاصل ہے۔ تو کعبہ کو مقام اللہ نے دیا، حجر اسود کو مقام اللہ نے دیا، صفا مروہ کو مقام اللہ نے دیا۔ یہ سب اللہ کے شاعر ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ تو یہ حج ہمیں توحید اور اتباع کی تعلیم دیتا ہے۔ اور کوئی سوال ہو حج سے متعلق؟ اگر آپ لوگوں نے حج سے متعلق کچھ پہلے سیکھ رکھا ہے، سن رکھا ہے تو انشاءاللہ۔ پھر نمازیں تو اثر کرتے ہیں، وتر کیسا پڑھنا ہے پورے حج کے دوران؟ وتر جیسا آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، جس طرح آپ پڑھتے ہیں وتر پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سنتیں آپ سفر میں اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اور وتر، اس پر اہتمام کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اس کا اہتمام کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس پر ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نہیں ہے۔ نہ وتر فرض ہے نہ فجر کی سنتیں فرض ہے۔ عرفات کے میدان میں صرف دعا کرنا ہے یا نوافل رکعت بھی پڑھنا ہے؟ نہیں، نوافل نہیں پڑھنا ہے۔ عرفات کے میدان میں صرف 2 رکعت ظہر پڑھیں گے اور 2 رکعت عصر پڑھیں گے، 1 اذان اور 2 اقامت سے۔ باقی پورے وقت دعا کریں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کی حالت میں۔ دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے دعا کرے کوئی حرج نہیں، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر دعا کرے کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ زیادہ بہتر حالت ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے۔ تو ظاہر بات ہے پورے لمبے ٹائم اتنا نہیں کر سکتا، کچھ دیر تک کھڑے ہو جائے، پھر کچھ دیر بیٹھ کر کے، پھر کچھ دیر آرام بھی کر سکتا ہے کیونکہ لمبا وقت ہے جی۔ اور خاص طور سے عرفات کے میدان میں
ایک دعا بہت بہت پڑھنا چاہیے جس کا ابھی ذکر کچھ دیر پہلے آیا تھا. جو عرفات میں گئے ہوں وہ بھی اور جو نہیں گئے ہوں وہ بھی, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے جس میں مانگا کچھ نہیں جاتا ہے, صرف تعریف کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے. لا احد احب الیہ المدح من اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تعریف کے لائق تو اصل اللہ ہی ہے. کسی کو کچھ ملا تو اللہ کے دینے سے ملا, تو اللہ ہی کے شان کے لائق ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے اپنی تعریف ہر جگہ کی. اور قیامت کا جب دن ہوگا تو جب اللہ سب سے سخت غصے میں ہوگا, حساب و کتاب کا موقع ہوگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کر کے. جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي, میں جا کے عرش کے نیچے اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے, اس لیے کہ اللہ نے پیشانی جو اوپر بنائی ہے بندہ مٹی میں ملا دیتا کہ یا اللہ یہ تو نے اوپر بنائی ہے لیکن میں تیرے لیے یہ مٹی سے ملا رہا ہوں. تیرے لیے میں نے اپنے وجود کو زمین سے لگا دیا, سر کو, بلند سر کو اور بلند پیشانی کو. ناک اونچی رکھنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے تو ناک رگڑ دیتے ہیں, اللہ تیرے لیے ناک رگڑ رہے ہیں. تو اللہ کو سجدہ بہت پسند. اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب کہتے ہیں کہ فَأُثْنِي عَلَيْهِ بِمَحَامِدٍ, میں اللہ کی ایسی ایسی تعریف کروں گا, ایسی ایسی تعریف کروں گا لا يحضرني الآن, جو مجھے ابھی نہیں حاضر ہے, مجھے ابھی نہیں معلوم ہے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بھی تعریف کرو, یہ بھی تعریف کرو, یہ بھی تعریف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کی اتنی تعریف کریں گے, اتنی تعریف کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع, سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا. اور اللہ کا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کہے گا مانگیے جو مانگیے ملے گا, اور جس کی سفارش کیجیے قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی صاحب اس کے بعد سفارش فرمائیں گے کہ اللہ یہ سب تیرے بندے ہیں, سارے انسانوں کے لیے. اللہ اکبر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے انسانوں کے لیے, آدم کے تمام بیٹوں کے لیے آپ سفارش کریں گے. آپ کہیں گے اللہ حساب و کتاب جلدی کر, تو اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے, اس لیے آدمی کو, اور یہ دن جو دن چل رہے ہیں یہ سب, اس میں اللہ کو عمل بہت پسند ہے, تو اس میں تعریف کا عمل ہمیں اپنانا چاہیے. اور تعریف میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تعریف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی تعلیم دی ہے. سنت سے, اور صحابہ یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ کی تعریف کے لیے ان دنوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بازار میں گزرے, ایک بار آواز لگا دیں, آپ کے سن کر 10 لوگ اور بھی پڑھ لیں گے. آپ کسی اور جگہ سے گزرے جہاں 2-4 لوگ ہوں, وہاں تکبیر پڑھ دیں, آپ کو سن کر کئی لوگ پڑھ لیں گے. جیسے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, جو اتباع سنت میں معروف ہیں صحابہ میں, کہتے ہیں کہ منا میں گزرتے تھے خیموں کے درمیان سے, اور کان یکبر و یکبر الناس بتکبیر, یا ایک صحابی اور ساتھ میں ہوتے تھے, و یکبر الناس بتکبیرہما, یہ دونوں تکبیر پکارتے تھے, لوگ ان کے ساتھ ان کی آواز سن کر تکبیر پکارتے تھے. فترتج منا تکبیرا, پورا منا تکبیر سے گونج اٹھتا تھا. تو ظاہر بات ہے جو ابتدا کرے اس کو ثواب ملے گا, تو کتنا سارا ثواب اس طرح سے حاصل کر لیتے ہیں. تکبیر 12 ذوالحجہ تک پڑھنا, تکبیر 13 کی شام تک, 13 کی مغرب تک, جی غروب شام تک. جی اور کوئی سوال ہے؟ وقت میں لوگ کھلے میدان میں بیٹھ سکتے, کھلے آسمان کے نیچے. ہاں ٹینٹ لاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا, عرفات میں بھی اور وہاں بھی. تو خیمہ لگانا منع نہیں ہے, یا کھلے آسمان کے نیچے ہونا ضروری نہیں ہے. اگر میسر نہیں ہے تو آدمی کھلے آسمان کے نیچے رہے, اگر میسر ہے تو خیمہ لگا کے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. شریعت نے جن چیزوں کی پابندی ہم پر نہیں لگائی ہے, اپنی طرف سے وہ پابندیاں ہمیں نہیں لگانا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں الاسر والاغلال, یعنی بیڑیاں اور ہتکڑیاں. نہ اپنے پیروں میں بیڑی لگائیں جو اللہ نے نہیں لگائی, نہ اپنے ہاتھوں میں ایسی ہتکڑی لگائیں جو اللہ نے نہیں لگائی. تو اس لیے اللہ نے جن چیزوں کی پابندی نہیں لگائی, جس میں وسعت رکھی ہے, اس میں وسعت رکھنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ ایسی پابندیاں اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں
जो कि जी मुड़ना और बाल निकालना, हाँ, मूडना और बाल निकालना, यही मूडना हो सकता है हिंदी में बोला जाता हो, बाल निकालना हो सकता है कहीं और बोला जाता हो। हाँ, दोनों का माना है कि बाल निकालना यानी पूरे सर के बाल जैसे उस्तुरे से बिल्कुल साफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं मूडना। अरबी में उसको बोलते हैं हल्क, हल्क बोलते हैं। अरबी में दो लफ्ज है, एक हल्क और दूसरे तकसीर। तकसीर काफ है जिसको यहाँ हिजाजी जबान में गाफ बोल देते हैं, गस्सर, गस्सर तकसीर है ना। तो काफ ये हिजाजी लहजा है, वरना जो असल अरबी है वो काफ है। तो हल्क मतलब सर के बाल मुड़ाना, मूडना या पूरे निकाल देना जड़ से, और जड़ से एकदम खींच के अंदर से तो नहीं निकालेंगे, मतलब चमड़े के ऊपर से मसला कहीं बारीकी खतरा हो जाता है तो शरह की जरूरत पड़ती है। और सर के बाल काटना, काटना में भी जिसको काटना कहेंगे यानी पूरे सर के बाल। कुछ लोग समझते हैं दो इधर से काट ले, दो इधर से काट ले, दो इधर से काट लिए, तो ये तसव्वुर सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की वजाहत कर दी है तो आपकी वजाहत के मुताबिक समझा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर पे हाथ फेर लो। मसा मतलब हाथ फेरना, अपने सर पे हाथ फेर लो। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा कहां से फेरो, कैसे फेरो, है ना। किसने बताया कैसे फेरो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहाबा ने बताया बदअ बिमुक़द्दम रासी, अपने सर के अगले हिस्से से शुरू किया। हत्ता बलगा इला क़फ़ाहु, यहां तक कि अपनी गुद्दी तक पहुंच गए। सुम्मा रजा इलल मकानिल लज़ी बदअ मिन्हु, फिर वापस उसी जगह पे आ गए जहां से शुरू किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मसा किया, पूरा उसकी वजाहत हदीस में आ गई कि आपने ऐसे ऐसे किया है। अब कोई कहे कि कुरान में आया है सर पे हाथ फेर लो, जैसे भी फेर लो, ऐसा फेर लो तो हो जाएगा, ऐसा फेर लो तो हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे कि अल्लाह के बंदे, ठीक है कुरान पाक में आया है कि हाथ फेर लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत कर गए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पकड़ लो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो ये है तरीका। तो इन सारे मसाइल में जहां कुरान पाक को कोई कहे, कुरान पाक में तो आम बात कही गई है, तो उससे कहा जाए अल्लाह के नबी की वजाहत मौजूद है, उसको आप ले लीजिए, मसला खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से बालों के कटाने के मसले में कुरान पाक में सिर्फ इतना कहा गया मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन, सरों को मूडे हुए या बालों को कटाए हुए। कैसा मूडना है, कैसे कटाना है, नहीं वजाहत की गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने वजाहत कर दी कि उन्होंने या तो पूरे सर के बाल कटाए या पूरे सर के बाल मुड़ाए। और अल्लाह के नबी ने मुड़ाने के मामले में तो सालों माल के बारे में हुक्म दिया है कि थोड़ा सा मुड़ाओ, थोड़ा सा छोड़ दो, क्या है, ममनू है शरीयत में। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, क़ाफ़ ज़ा ऐन, क़ज़ा, क़ज़ा कहते हैं सर का थोड़ा सा बाल मुड़ा लो, थोड़ा सा छोड़ दो, तो ये ममनू है। तो ये हज में ही नहीं बल्कि पूरे साल मना है, पूरे साल मना है। कोई जाए थोड़ा सा इधर मुड़ा ले, थोड़ा सा इधर मुड़ा ले, थोड़ा सा इधर बाकी रखे, तो ये क्या है, ये इस्लाम में मना है, ये जाहिलियत वालों का तरीका है। हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि पूरा सर मुड़ा लेंगे, बीच में इतना छोड़ देंगे, है ना, इतना सा कोई छोड़ेगा, कोई 2 बाल छोड़ेगा, कोई 4 बाल छोड़ेगा। तो ये तरीका क्या है, ये इस्लाम का तरीका नहीं, इस्लाम में मना है, पूरे सर के बाल मुड़ाना है, थोड़ा सा छोड़ना नहीं। जी, और कोई हज वगैरह से मुताल्लिक सवाल? जी जी हाँ, कुर्बानी के ताल्लुक से ये 2 ईद है ना, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ईद उल फित्र में ये थी कि घर से खा पी के निकलते थे, और क्या खा के निकलते थे, खजूर खा के निकलते थे, और कितनी खा के निकलते थे, ताक़दद में खा के निकलते थे। तो ईद के दिन खजूरें खा के निकलना ताक़दद में सुन्नत है ईद उल फित्र में, और ईद उल अजहा में बिला कुछ खाए पिए आप निकलते थे और वापस आकर के अपने कुर्बानी के गोश्त में से खाते थे। और यही इसी पर जो है मुसलमानों का अमल है कि वो बिला कुछ खाए पिए बकरीद में जाते हैं, वापस आके कौन सा गोश्त जल्दी पक जाता है, कलेजी, फटाफट रेडी रहता है, फिर उसी में से कहते हैं जल्दी से कलेजी फटाफट निकालो और उसी से नाश्ता करते हैं।
तो ये जो है ये सुन्नत के मुताबिक। बहुत सारे लोग कहते हैं ईद के दिन रोजा रहेगा, आधा रोजा, आधे दिन का रोजा, वो ये ताबीर है, ये शरई ताबीर नहीं है। शरीयत में ऐसा नहीं कहा गया, उसे रोजा नहीं कहा गया, सौम नहीं कहा गया है। ये है कि बात सही है, उसका जो माना है, माना सही है कि मतलब बिला कुछ खाए पिए बकरीद में, या ईद उल अजहा कह लें, बहुत सारे लोगों को बकरीद की हिंदी तर्जुमा है, ईद उल अजहा अरबी नाम है। तो ईद उल अजहा में जाएंगे बिला कुछ खाए पिए और वापस आकर के अपनी कुर्बानी में से खाएंगे अगर कुर्बानी है, और अगर कुर्बानी नहीं है तो जो भी हलाल चीज मैसर हो उसमें से खाएं। जी, तो ये कुर्बानी से मुतालिक हो गया। कुर्बानी के दिन से मुतालिक, कुर्बानी के औकात से मुतालिक आप जानते हैं कुर्बानी के दिन 4 दिन है। एक दिन यौमुन नहर और 3 दिन अय्याम तशरीक, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद की सलाह पढ़ लेने के बाद से ज़बह करना शुरू करेंगे और 13 के दिन डूबने तक कुर्बानी कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं। अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटियों से कहते थे कि बेटियों अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करो। तो अगर कोई औरत अपने हाथ से कुर्बानी ज़बह कर सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ज़बह कर सकती तो जबरदस्ती नहीं, लाजिम नहीं है। अब तो मर्द भी ज़बह करते हुए डरते हैं, कितने मर्द छुरी चलाते हुए डरते हैं। तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, मुसलमान को तो इस मसले में खौफजदा नहीं होना चाहिए। खून देख के घबरा जाए, वो कौन, शायद अल्लामा इकबाल का शेर है या किसका शेर है कि काफिर की मौत से भी जिसे डर लगे, कहता है कौन उससे कि मुस्लिम की मौत मर। तो ये नहीं होना चाहिए, मरने से, मरना तो मुतय्यन है, एक दिन हर एक किसी को मौत आनी है, मौत से डर नहीं होना चाहिए। हाँ, मौत के बाद किन चीजों का सामना है उसके लिए तैयारी होना चाहिए, और उसके लिए तैयारी कैसे होगी? अल्लाह के हुक्मों पर अमल करके, तौहीद और इत्तिबा सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करके, मनमानी जोश और जज्बा नहीं, बिला वजह का जोश जज्बा नहीं। जी, जो नमाज में पढ़ता हूँ कुर्बानी करता, क्या उसके साथ कुर्बानी करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अहम मसला है ये। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और कुर्बानी करते हैं वो बड़े खतरे पर हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह से तौबा करना चाहिए और नमाज का पाबंद होना चाहिए। और जहां तक नमाज छोड़ने की वजह से कुफ्र का मसला है कि आदमी काफिर हो गया, अगर नमाज छोड़ने की वजह से कोई इंसान काफिर हो गया तो बहुत बड़ा खतरा है और वो इस्लाम से बाहर निकल गया। लेकिन मसला ये है कि अगर एक जानवर में 7 हिस्से हैं तो क्या हर हिस्से को कुर्बानी ही के लिए होना चाहिए? हर हिस्से में नीयत दुरुस्त होनी चाहिए? इसका कोई सबूत अहले इल्म के जो मुहक्किकीन हैं उनका कहना यह है कि हर हिस्सा एक बकरी के बराबर है। अगर किसी ने कोई हिस्सा बेचने के लिए लिया है, गोश्त खाने के लिए लिया है, कौन आदमी, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा अपना हिस्सा अल्लाह के कबूल है। तो अगर कोई गैर मुस्लिम भी उसमें है, वो खरीद लिया, जैसे 7 हिस्से में से एक गैर मुस्लिम ने ले लिया, तो आपके कुर्बानी में क्या पड़ेगा? यानी 7 बकरों के बराबर है एक बड़ा जानवर, 7 बकरों के बराबर है एक ऊंट, तो आपका हिस्सा आपके लिए सालिम है। अगर कोई इस तरह का आदमी शिरकत कर लेता है तो उसकी वजह से जानवर का आपका हिस्सा क्यों चला जाएगा? नहीं जाएगा। सही बात यही है, अगरचे कुछ लोगों का फतवा इससे मुख्तलिफ है और अहले इल्म में इख्तिलाफ रहते हैं इज्तिहादी मसाइल में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि असल यही है कि 7 अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान हिस्सा लेंगे। असल तो यही है ना, कुर्बानी कौन करेगा? मुसलमान करेगा। तो गैर मुस्लिम के शामिल होने की तो उम्मीद ही नहीं है। तो इसलिए असल यही है, इसी बुनियाद पर अहादीस है कि अल-बकरतु अन सबअ वल जज़ूरु अन सबअ, ऊंट 7 की तरफ से और वो 7 की तरफ से। अब बाद में ये मसाइल पैदा हुए कि मुसलमानों में ऐसे गाफिल लोग पैदा हो गए जो कि सलात की अदायगी में गफलत करते हैं। तो अब उलमा में जब इख्तिलाफ हुआ कि भाई जो सलात नहीं पढ़ता है वो काफिर है या काफिर नहीं है या फासिक है, तो अगर काफिर हो गया तो काफिर की शिरकत जायज होगी कि नहीं जायज होगी, इस बुनियाद पर फतावे मुख्तलिफ हुए। लेकिन इंशाअल्लाह इसमें राजिह बात यही है कि अगर आपको सारे सलाह अदा करने वाले मिले तो आप उसमें हिस्सा लीजिए। जाहिर बात है, हमेशा अच्छे से अच्छा इख्तियार करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है और एक आध हिस्सेदार ऐसा है जो सलात का पाबंद नहीं है, और अगर आपको ये उम्मीद है कि आप कह दें कि तुम मेरे साथ हिस्सा नहीं ले सकते यहाँ तक कि सलाह की पाबंदी करो, भाई हम आपके सब कुर्बानी में हिस्सा नहीं लेंगे, आप अहद करो कि आप आज से सलाह की पाबंदी करोगे तो आप भी हमारे साथ हिस्सेदार हो सकते हो। और उसके बाद अगर सलात का पाबंद हो जाता है
تو ضرور ایسے آدمی کو حصہ نہیں اپنے ساتھ لینے دینا چاہیے، کیونکہ ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے اس کو کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ قربانی میں حصہ لے رہے 6 ہو گئے، آپ 7 ہو لیکن آپ صلاح کے پابند نہیں ہو، اسی لیے ہم لوگ آپ کو قربانی میں شامل نہیں کریں. آپ عہد کرو کہ پابند کرو گے ہم آپ کو شامل کر لیں گے. تو اگر آپ اس کی بھلائی کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ صلاح کا پابند ہو جائے تو یہ خیر ہے. لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ پھر وہ سارے 5-7 بے نمازی کو ڈھونڈ کے اپنا الگ بنا لے گا اور آپ کا منہ چڑھائے گا کہ آپ 6 ہی رہو اور میں نے 7 بے نمازیوں کو ڈھونڈ لیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین پر چلانا، نہ کہ اللہ کے دین سے دور کرنا. تو اس لیے ایسے جو فتاوے ہیں ان فتاوے کو کہاں کیسے کس انداز میں ذکر کرنا ہے یہ بہت سمجھداری کے ساتھ علماء اور طلباء کو کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ رمضان میں جا کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، نماز تو پڑھتے ہی نہیں، وہ روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اچھا کیا کہ برا کیا؟ آپ نے برا کیا، اچھا نہیں کیا. آپ اس کو اس انداز میں کہتے کہ بھائی صوم رکھ رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ صلاح بھی پڑھو، یہ نہ کہ صوم بھی چھوڑوا دو. تو اسی لیے ان سب مسائل میں آپ ایسا انداز اور ایسا طریقہ اپنائیں جس سے اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت پہ آئیں، صراط مستقیم پہ آئیں، حق راستے پر آئیں، اس سے دور نہ ہوں. کیونکہ انبیاء کرام اسی لیے تشریف لاتے تھے، وہ خیر کو بڑھانے کے لیے اور شر کو کم کرنے کے لیے آتے تھے. خیر کو بڑھانے اور شر کو کم کرنے کے لیے آتے تھے. شر کو دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، شر باقی رہے گا ہمیشہ، لیکن کم کیا جا سکتا ہے. تو انبیاء کرام اسی لیے آتے تھے کہ شر کو کم کریں اور خیر کو بڑھائیں. یہی ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے. وعلیکم السلام. جی قربانی کا گوشت کا بھی ٹائم مسلمان کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو مانگے اسے بھی کھلاؤ اور جو نہ مانگے سلام رکھو. انڈین کلاس، ہندی کلاس آج یہ مشکل نہیں، ادھر ہے، کرسی ہے، بیٹھے، کرسی لانے کی ضرورت نہیں. آج یہ کون انڈین ہے؟ آ جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے اثر بات. ابھی آپ کو بیٹھو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے، گم ہو جائیں گے، ڈرے گئے. ارے اسی بلڈنگ میں رہیں گے، سینٹر کی گاڑی سے چھوڑ دیں گے، مشکل نہیں. ایسے ڈرو گے تو کیسے؟ کہتے اتنا ڈرتے ہو تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہو؟ یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ ایک مصرع اور ہے یار. عید الاضحیٰ 10 دن کے بعد 3 دن اور ہے، 13 تاریخ. اس میں یہ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ غم کا عید ہے، یہ نہیں، غم کا عید نہیں مسلمانوں کے یہاں کوئی. غم کو یاد کرنا اور غم کو دہراتے رہنا یہ ہماری شریعت نے نہیں سکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو غم کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کا اس طرف اور بھی آیات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کے متعلق آزمایا. اللہ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے. اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل علیہ السلام کو، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھے کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بغل کی کلاس میں. تو اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ابا خواب ہے، کیا مسئلہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. وہ جانتے تھے کہ میرے باپ نبی ہیں اور ان کو خواب میں بھی اللہ کا حکم آتا ہے. تیار ہے، سر تسلیم کم کر دیا. سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزندی. تو آداب فرزندی وہ جانتے تھے کہ کیسے بیٹا کیسا ہوتا ہے.
फौरन तैयार हो गई कि हमें कोई मसला नहीं, अल्लाह का हुक्म है ना। बीवी तैयार हो गई, अल्लाह का हुक्म है ना। हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ले जाकर के मक्का के सहरा में, कुछ नहीं था, सिर्फ सहरा था, पहाड़ थे, न कोई इंसान, न कोई आदम, न आदमजाद, न कोई परिंदा, क्योंकि न पानी नहीं था तो परिंदे कहां से आते, कुछ नहीं था, डिजर्ट में छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को बैठाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैठाया, अपना वापस जाने लगे। क्या कहा, बुलाया हाजरा अलैहिस्सलाम ने, हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं आप। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? कहा हाँ अल्लाह का हुक्म। तो कहा खलास, इज़न ला युज़य्युन अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह के हुक्म पे अमल करने से कभी कोई बर्बाद होगा? अल्लाह का बंदा कभी नहीं बर्बाद होगा। और बर्बाद हुए, हाजरा अलैहिस्सलाम बर्बाद हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम बर्बाद हो गए। दूध पीते बच्चे, पानी नहीं है, माँ जिसके पास एक थैली में खजूर है खाली, बस कुछ नहीं है, वो भी कितने दिन चलेगा, डेजर्ट में छोड़ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने पानी पैदा किया, और ऐसा पानी जो पानी खाना दोनों के काम आता है, और उसी वक्त नहीं काम आया, क़यामत तक के लिए रह गया बरकत। अल्लाह अकबर, खलास वक्त खत्म हो गया, ऐलान आ गया, वक्त खत्म हो गया। तो ऐसे ही बरकत अल्लाह ने दी कि जो आदमी अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करता है तो उसे खौफ ज़दा कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाह की तौहीद और इत्तिबा सुन्नत पे कायम है तो कभी खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।